مساجد کے خطبہ خطیب حضرات اگر ہم مثال کے طور پر سود کے حرام ہونے رشوت کے حرام ہونے کے بارے میں بیان کریں گے، سود خوروں کو پسند نہیں آئے گا، رشوت خوروں کو پسند نہیں آئے گا۔ جب 55-60 سال کی عمر میں اس کی بیوی انتقال ہو جائے، اب 55-60 سال کے عمر والے باپ کو بھی شادی کی ضرورت ہے، اب اس کی اولاد کے سامنے یہ کہیں کہ اپنے باپ کی شادی کراؤ تو نہ بیٹوں کو پسند آئے گا اور ہو سکتا ہے باپ کو بھی پسند نہ آئے اور سماج کو بھی پسند نہ آئے۔ 30-40 سال کی جوان بیٹی اگر اس کا شوہر انتقال ہو جائے اور وہ بیوہ بن جائے، اس بیوہ کی بھی شادی کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی سے کہا جائے بیوہ کا سہارا بنو، چاہے وہ کسی غیر شادی شدہ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ نکاح ثانی کے ذریعے سے ہو، تو پھر سسرال والوں کو پسند نہیں آئے گا کہ ہمارے داماد کو آپ دوسرے نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں۔ تاجروں کے بارے میں اگر خیانت، دھوکہ، جھوٹ، ناپ تول میں کمی، اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا، تاجروں کو پسند نہیں آئے گا۔ نکاح کی موقع پر جوڑا جہیز، رسومات، کٹنم، یہ سب جو ہو رہا ہے اس پر بیان کیا جائے گا تو دونوں طرف کے پارٹیوں کو پسند نہیں آئے گا۔ بے نمازی کے بارے میں نماز کی اہمیت بیان کی جائے گی تو اس کو پسند نہیں آئے گا۔ اگر زکوٰۃ نہ دینے والے کے سامنے زکوٰۃ کی ٹاپک آئے گی تو اس کو پسند نہیں آئے گا۔ روزہ چھوڑ کر 3 ٹائم کھانے والا، 4 ٹائم کھانے والا بے حیا بن کر اس کے سامنے روزے کی اہمیت آئے گی تو اسے روزے کا ٹاپک پسند نہیں آئے گا۔ اللہ ایک ہونے پر بیان کیا جائے گا تو غیر مسلموں کو پسند نہیں آئے گا۔ اگر ختم نبوت پر بیان کیا جائے تو قادیانیوں کو پسند نہیں آئے گا۔ تو پھر کون سی ایسی ٹاپک ہوگی جس میں ہر ایک کا دل جیتا جا سکے؟ اس واسطے ایک خطیب کی، ایک عالم کی، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر شخص کو خوش کرنے کی چکر میں نہ پڑے، اس ایک اللہ کو خوش کرنے کی چکر میں رہو۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری مخلوق کو خوش کر دے گا۔